فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/3 وصیت فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور وصیت صرف اب اس کے لیے ہو سکتی ہے جس کا وراثت میں ڈائریکٹ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ جن کے حصے رکھ دیے ہیں ان کو اب وصیت نہیں مل سکتی، ان کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ مگر باپ کی ایک بیٹے سے انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے، اب وہ کہے کہ جی اچھا یہ تو ہے، لیکن اس میں سے 2 کنال یا 2 ایکڑ جگہ جو ہے وہ میرے اس بیٹے کے نام اور کر دینا، اس نے میری خدمت بڑی کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ بالکل برابری کی سطح پر ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنا جو حق دیا ہے اتنا ہوگا۔ ہاں، وصیت کس کے لیے ہے؟ جس کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا۔ اور وراثت میں حصہ کن کا نہیں بنتا؟ جب ددھیال موجود ہوں تو ننھیال کا حصہ کم بنتا ہے۔ جو ذوی الفروض ہوں، جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ان کے بعد پھر دیکھیں، ہاں دادا جو ہے وہ پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ پوتے کو ترکہ نہیں ملتا۔ باپ اگر فوت ہو جائے اور دادا زندہ ہے، اب پوتے کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے، باپ کی وراثت میں وہ ساری دادے کے پاس منتقل ہو جائے۔ اب اس لیے منتقل ہو گئی، اس لیے اس کو وراثت سے ختم کر دیا، حق سے، کہ ذمہ داری اب دادے کی پڑ گئی ہے، اس نے معاملات کو چلانا ہے، کیسے چلانا ہے، پھر اس میں سے اس کو ملے گا اور ماں کی طرف سے بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پوتا بالکل محروم رہ گیا۔ تو وصیت ان کے لیے جن کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑی غلطی ہو رہی ہے، اور آگے اللہ اکبر اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک وراثت کا کیس تھا، تو ایک بھائی نے مجھے وہاں بہاولپور میں پوچھا کہ یار میری والدہ نے مجھے کہا تھا، میرے بھائیوں کو، بڑے بھائی سے بھی کہا تھا، تیرے پاس بھی بہت کچھ ہے، اس کے پاس بھی ہے، اس فلاں پلاٹ میں سے 2 مرلے جگہ اور دینی ہے۔ میں نے کہا آپ کو تو نہیں مل سکتی، امی کو اگر نہیں معلوم تھا تو علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کو شریعت نہیں دیتی، شریعت نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میرے 2 مرلے اور بنتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ امی نے کہا تھا، بھئی جس نے بھی کہہ دیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ آگے آ رہی ہے بات، اگلی آیت ہے، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، فمن بدلہ، جو بدلے گا اس کو، من بعد ما سمعہ، یہ سننے کے بعد کہ اس نے وصیت کی ہے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ یہ اس وصیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی آیت کے ساتھ بھی یہ ریلیٹڈ ہے، اور جنرلی بھی یہ بات ہے کہ اگر اس نے، مرنے والے نے، کوئی وصیت بھی کی ہوئی ہے تو بعد والے جو ورثاء ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وصیت کو تبدیل کر دیں۔ فرمایا وصیت تبدیل نہ کرنا، جس نے وصیت تبدیل کی اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے تبدیل کی ہے، فوت ہونے والے کا کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے، جاننے والے۔ فمن خافا، پس جو کوئی ڈر گیا، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن او اسمن، زیادتی کی یا گناہ کی، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، یہ اس نے جان بوجھ کر وصیت کر دی، بیٹے سے چونکہ بنتی نہیں تھی، اور 2 بیٹے تھے، اولاد کسی سے بھی نہیں بنی، اس نے کہا جی یہ میرے جگہ جو ہے نا یہ مسجد کو دے دینا، پلاٹ بچوں کو نہیں دینا، اس لیے کہ بچے تو میرے نافرمان تھے، آگ کر دیا تھا بچوں کو۔ یہ آگ کرنا شریعت نہیں مانتی اس کو، آگ کرنے کو۔ یہ ساری جگہ مسجد کو نہیں جا سکتی، وہاں مدرسہ نہیں بن سکتا، 2 کنال میں بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے، بچے محروم ہو گئے، قطعاً غلط ہے۔ اب فمن خافا، جو ڈر گیا، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن او اسمن، کہ اس نے تو گناہ زیادتی، یہ اس سے زیادتی ہو گئی ہے، محروم کر دیا، اس کو حصہ ہی نہیں دیا، تو پھر فاصلح بینہم، پھر اصلاح ہے آپس میں، پھر اس وصیت کو بدلو تاکہ اس پر گناہ نہ ہو۔ جو بیچارہ
لا علمی میں ایسی اس قسم کی وصیت کر گیا یا وہ جان بوجھ کر گیا، جیسے بھی ہوا، اب اس کو وصیت کو بدلو اور اس کے مطابق تقسیم کرو جو شریعت نے رکھا ہے معاملہ۔ اب یہ وصیت تبدیل ہو سکتی ہے، ورنہ وصیت نہیں تبدیل ہو سکتی۔ پہلی آیت دوبارہ دیکھ لیجئے اس کو کہ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، وصیت کو بدلنے کا گناہ ہے، وہ بدلی نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر وصیت کرنے والا ہی وصیت کو غلط لکھ گیا ہے، وصیت غلط کر گیا ہے، تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر اس اصلاح آپس میں ہو سکتی ہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیے کیا پیارے مسائل قرآن مجید، اللہ اکبر، اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دی، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر وصیت تبدیل ہو سکتی ہے اور اسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کا اگر بے شک والدہ نے امی نے کہہ بھی دیا تھا کہ 2 مرلے دینی ہے، آپ کا بنتا نہیں ہے، کیوں آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور خواہ جھگڑا اس سے اور بڑھے گا۔ لہذا پہلی تو بات کہ اولاد کو عاق نہیں کیا جا سکتا، ایک ہی صورت ہے کہ بیٹا وارث نہیں ہو سکتا باپ کی جائیداد کا ترکے کا، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہو گیا، یا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، اب وہ اس کا وارث نہیں، وہ اس کا وارث نہیں، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا، عاق نہیں ہو سکتا، جائیداد سے محروم نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہوگا۔ بیٹیوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا، جس نے کیا ہے وہ خود بھرے گا، لیکن بعض والوں پہ لازمی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو لازماً حصہ دے کہ بھئی ابا جی جیسے بھی کر گئے تھے اللہ ان کو معاف کرے، انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ کا حصہ بنتا ہے۔ وہ لا کہے بہن کہ نہیں میں نے لینا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، یہی بہن جو بھائی سے کہتی ہے نا میں نے حصہ لینا، یہ منہ ملاحظے کی وجہ سے کہہ رہی ہے، اسے یہ ہے کہ مجھے بھائی نے پھر ملنا نہیں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا وہ کہے گی میرا حصہ لا، نہیں ہے تو اپنی نمازیں دے مجھے تاکہ میں دوزخ سے بچ جاؤں، تو بھاڑ میں جا جیسے جہاں مرضی جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے لگے، 3 دن بڑے شدید تھے بیماری کے، فوت ہونے لگے، اپنے بیٹے کو عبداللہ کو بلایا، کہنے لگے جا کر پوچھ کر آ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں ساتھ دفن ہو سکتا ہوں اس قبر میں، نبی علیہ السلام کی اس قبر مبارک کے ساتھ دفن ہو سکتا ہوں؟ گئے، جا کر اجازت مانگی، ہماری ماں نے اجازت دے دی، کہنے لگے جب میری جان نکل جائے میں مر جاؤں، ایک مرتبہ پھر پوچھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ ہو کہ عمر ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوبارہ میں نے انکار کر دیا تو ایک شرمندگی والی بات ہوگی، میرے مرنے کے بعد پھر پوچھنا، وہ اصل اجازت ہوگی۔ اس حد تک بندہ اپنا معاملہ کلیئر رکھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بہن نے بھی کہہ دیا چلو جی معاف ہو گیا ہے وہ حصہ اور موجے کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ کون معاف کرتا ہے؟ کوئی نہیں معاف کرتا۔ جائیے، جا کر اس کے گھر دے کر آ جائیے، اس کا حصہ اگر رقم ہے چھوڑ کر آ جائیے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، کہیں میرے لیے حرام ہے تو جو مرضی کر، اسے یقین ہو جائے کہ اس کو اس سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ دیکھیں تو صحیح کیسے نہیں لیتی، تو ہاں ویسے بہنیں نہیں لیتی، منہ ملاحظہ ہے یہ، ورنہ حقیقت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا بھائی بھائی سے، اور اللہ تجربہ بھی کروا دے۔ کسی انسان کی کوئی ایک نیکی کم ہوئی، اللہ کہے گا جا ذرا لے کر تو نیکی، کوئی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔